محبوب کی ابھی طیب بھائی نے انشاءاللہ شعرا کی خدمت میں پیش کی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا ان کی روحیں تڑپی ہوتی ہے تو یہ تڑپ کے جملے بولتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی سرکار بلاتے ہیں. اور وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا ملاد بناتے ہیں. تو یہ جو چند گھڑیاں ہیں نا اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی دی ہے. اب زندگی کا ایک مقصد بھی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فرمایا ہم نے پیدا نہیں کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اپنی عبادت کے لیے انسان ساری زندگی کام کرتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے. جب وہ چھوٹا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے اسے سکھایا جاتا ہے, جب وہ سیکھ جاتا ہے اسے کام پر بھیج دیا جاتا ہے, اور جب وہ کام پر جاتا ہے کمانے لگتا ہے تو پھر اپنے گھر کا کفیل بن جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے بھی ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے. اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے بچہ جب تک 7 سال کا نہ ہو اسے کچھ نہ کہا جائے. اب 7 سال کا ہو جائے تب نماز سکھائی جائے, 10 سال کا ہو جائے تب نہ پڑھے تب مار کے پڑھاؤ. لیکن قربان جاؤں صدقے جاؤں حبیب پرنور شافی یوم النصور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ عمل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ عمل ہے جو ہمیں لوریوں میں بھی سناتی تھی. ہماری مائیں ہمیں یہ درس لوریوں میں, ہمیں پنگوڑے میں یہ درس ملا ہے کہ بھائی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاتم النبیین ہے, آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے. یہ جو محبت ہے سرکار دو عالم کی محبت یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. محبوب نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص, بخاری شریف میں حدیث ہے, فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی مال, اس کی جان اور اس کی اولاد سے سب سے زیادہ عزیز نہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار نے سے ہاتھ پکڑا, دونوں اب سرکار بھی جا رہے ہیں اور حضرت عمر ساتھ ہیں. صدیق کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور پکڑے پکڑے فرمایا اے عمر مجھے بتا تو صحیح تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے. اب امتحان تھا نا, سرکار جانتے تھے, ہم الحمدللہ کیتے والے غیب ہمارے پیغمبر جانتے تھے. سرکار نے پوچھا اے عمر بتا تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ مجھے اپنے مال سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت ہے. سرکار نے ہاتھ چھوڑ دیا, سرکار نے ہاتھ چھوڑ دیا. عمر تیرا ایمان مکمل نہیں. عرض کی یا رسول اللہ چھوڑیا میرا ایمان کتنا مکمل ہوئے گا. فرمایا عمر جب تم مجھ سے جان سے زیادہ محبت کرے گا, فرمایا جب تم مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرے گا نا تب تیرا ایمان مکمل ہوگا. ایمان تو جان, قرآن تو جان بتاتا ہے انہیں, اور قرآن کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ اکبر. تو یہ محبت کا لیول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مسلمان کے دل میں جو محبت ہونی چاہیے وہ یہ کہ بھائی یا رسول اللہ جان بھی قربان, مال بھی قربان, ہمارا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان. اب آپ کا تذکرہ کرتے ہیں نبی مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی کون سی مسجد ہے, کس کی مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عالم ہوگا سرکار کے صحابہ تشریف فرمائے, سرکار کے صحابہ تشریف فرمائے. اب یہ باتیں ہو رہی ہو سرکار کا حسن ایسے, سرکار کی زلفیں ایسی ہیں, سبحان اللہ تو کہیے محبوب کی ادا. اور پھر عاشق کے سامنے بیان ہو, میں نے آپ کو آگے کہا ہے کہ جب عاشقوں کے سامنے بات کی جاتی ہے نا تو عاشقوں کی روح تڑپتی ہے. اب ایک صحابی بولے واہ واہ سرکار کی واللہ جیسی زلفیں, ایک صحابی بولے واہ واہ بددعا جیسا مکڑا, ایک صحابی بولے واہ واہ چار جبل. اللہ اکبر. میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کے ببر اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. صحابہ تذکرہ کر رہے ہیں میرے محبوب کی یہ ادا بڑی پیاری, میرے محبوب کی یہ ادا بڑی پیاری. اتنے میں سرکار کا گزر ہوا. سرکار نے جب دیکھا میرے صحابہ میرا تذکرہ کر رہے ہیں, سرکار وہاں پہ کھڑے ہو. اب ہمارے سرکار میں نے آپ کو پہلے عقیدہ بتایا, عقیدہ ہمارا یہ اللہ بھی عالم الغیب ہے, اللہ نے اپنے محبوب کو بھی میں غیب عطا فرمایا. محبوب کھڑے ہو گئے, صحابہ کیا کر رہے تھے؟ اب بھی سوڑے یہاں اسی تھوڑا تذکرہ کر رہے تھے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا میرا تذکرہ کر رہے تھے, قسم کھاؤ. اللہ کے محبوب جانتے تھے اور قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سامنے تربیت یافتہ حضور کے نوکر ہے. ہاں جی ہم جیسے ٹولے پوجے نہیں ہے جو جھوٹ بولتے ہیں, نہیں کسی بے کر رہے تھے. سرکار کے صحابہ سامنے
عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اس بات پہ قسم کھاؤ کہ تم میرا ذکر کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میرا تم سے قسم اٹھوانا کسی مقصد کے لیے تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ جب تم میرا ذکر کر رہے تھے، جب تم میرا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ رب العزت کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے میرے پاس جبریل کو نازل کیا، جبریل میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے، محبوب یہ بندے یہ صحابہ یہ جو تیرے دیوانے ہیں تیرا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کو بڑا پسند آیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کی بخشش کروا دی، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کی بخشش کروا دی۔ اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قسم اس لیے کھائی کہ قیامت تک میرے آنے والے تمام امتی جب بھی اس طرح اکٹھے ہو کے میرا تذکرہ کریں گے، اللہ رب العزت اس تذکرے کی وجہ سے ان سب کو بخشش کروا دی۔ اور ایک اسی طرح کے اور واقعہ حدیث میں آتا ہے، اس بھی شاید حدیث قدسی ہے، سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اس طرح محفل لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت کا سرکار فرماتے ہیں کہ اس طرح محفل لگی ہو تو فرشتے آتے ہیں اور پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ فرشتے جب اوپر جاتے ہیں، فرشتے نا ان چیزوں ان طرح کی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں، یہ جو جہاں پر محافل ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر کوئی کر رہا ہو، اس کے محبوب کا ذکر کر رہا ہو، فرشتے اس طرح کی جگہ تلاش کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جب وہ واپس آتے ہیں اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ پوچھتا ہے بھائی میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ یا اللہ وہ فلاں جگہ فلاں گھر میں وہاں یہ محفل ہو رہی تھی، ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میرے فرشتوں وہاں پر محفل ہو رہی تھی تو تم کو مدد اٹھ کے آ گئے، اچھا بتاؤ وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ کیا اللہ وہاں پر تیرے دیوانے بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کی نعت پڑھی جا رہی تھی۔ اللہ ان سے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں ان سب کی بخشش کروں گا۔ فرشتے یا اللہ وہ فلانی محفل میں ہے جس کا تذکرہ ابھی ہم نے تیرے ساتھ کیا ہے، وہاں پر یہ فلانا بندہ جو ہے نا اس نیت سے نہیں آیا، وہ تیرا ذکر کرنے نہیں آیا، وہ تو بس دیکھنے آیا تھا کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں، یا وہ کوئی اور نیت رکھ کے آیا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا اور میری یہ مراد پوری ہو جائے گی، تو وہ تو ذکر سے آئے نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا یہ بات ہے اے فرشتوں پھر گواہ آ جاؤ، میں نے اس کی بھی بخشش کروائی اور اس لیے فرمائی کیونکہ وہ میرے محبوب کے ذکر کے کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہو۔ اتنی مہربانی یہ کرم اور یہ عطا دیکھی نہیں جاتی اور سرکار کے حسن کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ قوت کرنے کے فضل اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس کے ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے محبوب کا حسن کیا عطا تھی، کیا کرم تھا، کیا خوبصورت تھی، مخچند بدر شاہ شانی ہے، چم کے دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف پہ آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہمت بڑھیا، ایسی صورت منہ میں جان آکھا، جان آکھا کہ جان جہان آکھا، سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا، جس شان کو شانہ سب بنیا، اور کیا کہوں کہ کتنے حسین ہو، کیا کہوں کہ کتنے حسین ہو، حسن ہو یا حسن نشین ہو، کیا کہوں کتنے حسین ہو، حسن ہو یا حسن نشین ہو، حسن میں یکتا تمہیں ہو، ثانی غلطے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر فرماتے ہیں کل قمر رأیت کل قمر لیلۃ الارا قمر ولا باتہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ چھوٹی کا چاند ہے، جبریل پڑھنے تھے کل قمر رأیت یا رسول اللہ آپ چودھویں کا چاند ہے، پھر فرماتے نہیں کوئی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا نہ آگے والوں میں آیا نہ کوئی پیچھے والوں میں آئے گا۔ حضرت حسان پاس ہی کھڑے ہوئے تھے، فرمانے لگے ابو ہریرہ بس کر احسن من لم ترکت عینی واجمل من لم ترکت النساء۔ اے ابو ہریرہ تو یہ کہتا ہے اگلوں میں نہیں آئے پچھلوں میں نہیں آئے، میں کہتا ہوں میری آنکھ نے ان جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وہ دیکھے بھی کیسے دیکھے، واجمل من لم ترکت النساء، فرمایا نہیں کسی ماں نے ایسا جگہ ہی نہیں جو آگے والے پیچھے والے۔ یہ شان اللہ
محبوب کی. یہاں پر میرے امام فرمائے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ اللہ تیرے جسم منور کی تابشیر اے جانے جا میں جانے تجلی کروں تجھے سرور کروں تجھے یا مالک و مولا کروں تجھے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے. حضرت جابر بن سمرہ نام یاد رکھیے گا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رات کا ٹائم تھا 14ویں کا چاند تھا چمک رہا تھا چاند. میں کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوا تھا. اتنے میں سرکار آئے. سرکار کے کاندھے مبارک پر لال کلر کی یمنی چادر تھا. محبوب کا نا یہ طریقہ تھا کبھی لال کبھی کالی. عائشہ جان آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ محبوب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. محبوب نے نا کالی کملی ایسے اوڑھی اور مجھ سے فرماتے ہیں اے عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. حسن بھی حسن پہ وجد کرتا ہوگا وہ جب کملی اوڑھ کے دکھاتے ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں عائشہ سے پوچھا اما عائشہ اے عائشہ بتا میں کیسا لگ رہا ہوں. اما عائشہ بھی تو عائشہ تھی. فرمانے لگی محبوب یہ کالی کملی نے چہرہ جو سفید چہرہ ہے اس کو اور نکھار دیا ہے اور جو سفید چہرہ ہے اس نے کالی کملی کا رنگ اور نکال دیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دی. اب حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں لال کملی اوڑھے ہوئے سرکار آ رہے ہیں. اب سرکار کی مبارک زلفیں واللہی جیسی زلفیں اب رکھے وقت تو وہاں پر پڑ رہے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں اونچی جگہ پر ٹیلے پہ کھڑا ہوا تھا اور میں یہ نظارہ دیکھ رہا تھا. اچانک میری چاند کے اوپر نظر پڑی. اللہ اکبر. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میری نظر اوپر پڑی پھر نیچے پڑی. میں اوپر دیکھ رہا ہوں نیچے دیکھ رہا ہوں کبھی آسمان کے چاند کی طرف کبھی آسمان کے لال کی طرف کبھی آمینہ کے لال کی طرف کبھی آسمان کے چاند کی طرف. واہ ہو جاؤ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو زمین پر چاند ہے اس کا چہرہ صاف ہے وہ جو چاند ہے اس کے چہرے میں داغ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس چاند سے بھی زیادہ ہے. اور شاید کہتے ہیں چاند کو جو دیکھے تو ہوشن لگی تاکہ یوسف کہے آفری آفری. اللہ اکبر. یہ شان یہ رفعت یہ مقام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دانائے قیوم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ اللہ ارے تیرے جسم منور کی تابش اے جانے جا میں جانے تجلی کروں تجھے. اور یہ دوسرا موضوع ہے حضور کو سیاست کی شان. اب سب یہ تصوف ہوتا کیا ہے ہمارے نزدیک نا تصوف کہتے ہیں مکمل طور پہ دنیا چھوڑ دیا. عام لوگوں کا یہی نظریہ نا وہ لمبے لمبے بال ہو اور وہ جو ہے گندے بنیں گے ہم ان کو اپنی زبان میں اٹھا کے کہتے ہیں. تصوف میں ایسے لوگوں کا شریعت کے ساتھ نہ تو کوئی تعلق ہے. امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جو کوئی شریعت سے بے دخل ہو کر دین میں کوئی نئی چیز لے کر آئے اپنے سنت پر جماعت پر ریڈیو کا ان سے کوئی تعلق نہیں. میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو وہاں پہ میری ایسی بحث ہوئی اسی ٹاپک کے اوپر. وہ بندے باتیں کر رہے تھے آپس میں تو مجھے کہتے ہیں رانا صاحب آپ بھی بولے. میں نے کہا اگر میں بولا تو بھائی آپ چپیں گے کیونکہ آپ باتیں ایسی کر رہی ہیں کہ میرے جو نا دل کو لگ رہی ہیں تو پھر دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. میں نے کہا بھائی مجھے مت چھیڑو. میں نے اگر بتانا ہے تو پھر آپ کو چبھن ہوگی کیونکہ میں نے بات کرنی ہے اس قرآن اور حدیث کی. میں بھی پیر والا ہوں میں بھی مرشد والا ہوں. یہ نہیں انکار ہے مرشد والا ہوں. حضور اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے حصہ انشاءاللہ ہم بھی پائیں گے اور اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے. اب وہ بحث کر رہے تھے اسی ٹاپک کے اوپر. میں نے کہا بھائی تصوف کی حقیقت سمجھ لو کیا ہے. اچھا حقیقت کہتے ہیں کسی چیز سے آشنا ہو جانا. ابھی ذرا تھوڑی سی علمی گفتگو ہے یہ سمجھنی پڑے گی. میں نے اپنے سرکار کے حسن کا تذکرہ کیا رکے بدولات فدا ہو گئی ہے حلیمہ دماغ تو رہا ہو گئی ہے جدی ڈاکی حافظ قدم نہیں سی چبلی نبی سونے بیٹھے وہاں ہو گئی. یہ ایک شان محبوب ہے. شان محبوبی دکھائی جائے گی معاشر کے دن. کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے لیکن امت پر جو احکام فرض ہے یہ تو اٹل فیصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں. فرمایا میں ہوں اور میں تب تک جنت کے اندر نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا. یہ تو شان محبوبی تھی نا. شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن. کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوئے لیکن جو احکام ہم پر فرض ہے. تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کہتے ہیں آشنا ہو جائے. کس کو؟ سب بولے گا. یہ ذرا علمی بحث ہے. الحمدللہ میں ٹیچر بھی تو مجھے سمجھانا آتا ہے. آشنا
آشنا کسی چیز سے آگاہ ہو جانا، واقف ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ تصوف کی حقیقت، تصوف حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت کا کیا؟ شریعت کی حقیقت کو جان کے اس پر عمل کرنا۔ اور ہمارے امام اعلیٰ حضرت داتا علی اجمیری رحمہ اللہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ اجمیر، شہنشاہ، ان سب نے تصوف کی حقیقت کو جانا، پھر اس پر عمل کیا، پھر اسے آگے پھیلایا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سلسلے چاہ رہی ہے نا، نقشبندیہ پڑھے جو سلسلے، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ یا چشتیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی ہے، حضور داتا اجمیری ہے، حضور غوث اعظم ہے، شہنشاہ نقشبند ہے، ان سب نے تصوف کی تعریف یہ بیان کی ہے، اپنی زندگی اور ان کی حیات کو دیکھے۔ تصوف کی تعریف یہ ہے کہ حقیقت، شریعت کی حقیقت کو جاننے کا نام، شریعت کی حقیقت۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت کے 5 احکام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ شریعت کی حقیقت کو جاننے کا نام تصوف۔ اب کوئی شخص میں کوئی کلپ دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا جی بتائیں کلمہ آتا ہے؟ خیر کلمہ رات میں جزو ہے، اقرار ہوگا تو قبول ہوگا۔ اب وہ کہتا ہے جناب ساڑھا کلمہ تے تسی نہیں سن سکتے۔ اب وہ اس طرح بات کرتا ہے، کس نے کہا نماز آتی ہے؟ جی اسی 5 نمازاں ایک باری پڑھ لیں۔ کتنے پڑھنے ہیں؟ مدینے پڑھنے ہیں۔ انوکھی نماز ہے، حضور داتا علی اجمیری سے بڑے ہو گئے ہو کیا؟ معاذ اللہ، حضور غوث اعظم سے زیادہ رتبہ مل گیا؟ آپ نے کبھی نماز ترک نہیں کی۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے جا رہے تھے، شان غوث سنیے، جا رہے تھے، گزر رہے تھے، اوپر سے غیب سے آواز آئی، بادلوں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، تمہیں ہماری بڑی عبادت کر لی ہے، اگر میرے جیسا بندہ ہے نا چیز ہوتا، مجھ جیسا کوچا یا کمرہ ہوتا تو اس بات پہ پھولا نہ سناتا۔ عبد القادر تم نے بڑی عبادت کر لی، اب تمہیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شریعت کی حقیقت کو جاننے کا نام تصوف ہے، اس کو ذرا اپنے ذہنوں میں رکھے گا۔ حضور غوث اعظم کا میں بیان کرتا ہوں، فرمایا عبد القادر، آواز آ رہی ہے، عبد القادر تجھے ہم نے معاف کر دیا، اب تجھے نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ زکوٰۃ کی اور نہ حج کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی جن کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں، حضور غوث اعظم 11ویں والے، آپ نے اہل نگاہ تقید فرمائے ہوئے نبی نے 5 نمازاں معاف نہیں سن، نبی کے ہوتے بھی 6 فرض سن، 1,24,000 کو پیغمبر آئے، کسی نے نماز کی چھٹی نہیں ملی کسی نے۔ تو کیا کس طرح کہہ رہے کہ میں نے چھٹی نماز کی تو شیطان تھے نہیں؟ پھر ایک اور حملہ کیا شیطان تھے، حضور غوث اعظم کو فرمایا کہ تو شیطان تھے نہیں، وہ اوپر حملہ کرتا ہے، کہتا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اے بھی حملہ ہے جی، میں علامہ صاحب میرے لیے ایک کارپیٹ بھی شاید ہے، میں گدی پہ آ کر بیٹھوں گا، یہ بھی تکبر میں آتا ہے نا۔ تو انہیں حملہ کیا، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، فرمایا شیطان نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان۔ اب توجہ حضور کے کرامت آپ کے سامنے میں رکھتا چلو، یہ ذہنوں میں آپ نے بات ضرور رکھنی ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہے جو آج ہم آپس میں بیٹھ گئے نا لوگ، تو یہ معاملہ ڈسکس نکلتی بات نکل ہی جاتی ہے، جی پیر صاحب فلانے پیر صاحب ایسے۔ بھائی پیر وہ صرف پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرے، جو جس کے پاس تو جائے، جس کا چہرہ دیکھے تجھے خدا یاد آ جائے، وہ پیر ہوتا ہے۔ وہ پیر کیا ہے جو تجھے خود بھی پاس بٹھا کے چرچ کا سنتا لگوائے، چرچ میں اندر تے بھاگو کے اندر ٹماٹر مست کلندر، ایسے مست کلندر کو ہم نہیں مانتے، ہم مست کلندر اس کو مانتے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتا ہو، اور علی وہ علی جس نے تب تک آنکھیں نہیں تھی کھولی جب تک روح مصطفیٰ نہیں تھا دیکھی۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں، ہم اماموں کو نہیں مانتے۔ باپا جو وہ ہے جو شریعت پر عمل کر کے دکھائے۔ حضور غوث اعظم 11ویں والے کی کرامت، حضور کا نا ایک تو بیس تسی سنے ہونا واقعہ، آتا تو بیسی کے وہ مارتے قبر کے فرشتے آ گئے، انہوں فرشتے آگے کہہ رہے جی من ربو کا، اچھا قبر سے 3 سوال ہونے، من ربو کا ما دینو کا ما کنتو کا کولو فی حقی حاصل، من ربو کا تو بیسی کہنے لگا جب ہے تے دوستا تو ساڑھے پر کا ہوتا سے پتہ نہیں کی بننا سے، او قربان جاؤ اتنی محبت پر ان کے عقیدوں پر، فرمایا پیاتے گوزدہ تو بھی فرشتے حیران پریشان، یا رسول اللہ ربو کا جواب دینا چاہیے جیسے ربی اللہ، ایک کہتا ہے گوزدہ تو بھی
دوسری باری ما دینوں کا فرمان لگا اچھا میں تیرے دوست ہے. اتنی دیر ہوئی حضور غوث اعظم آگے فرمان لگا فرشتے ہو کی کر لے حضور ایک انوکھا بندہ ہے اسی ایدے کو پوچھنے من ربو کا ما دینوں کا اے جواب اس پہاڑا نہ لیندہ ہے کہتا میں گوشت دا توپی میں گوشت دا توپی میں گوشت دا توپی. حضور غوث اعظم فرشتہ نے فرمان لگے فرشتے ہو پر ہٹ جاؤ وہ تیرا گوشت دے ہوئے ہو ایک دو والے نہ دے انہوں خدا نہیں بولتا انہیں تے ساری عمر میرے کپڑے تو یہ حضور غوث اعظم کی کرامت. اور اللہ رب العزت نے حضور کو علم کی اتنا دیا. فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا اے غوث اعظم آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا درست العلم صرف القطبہ. فرمایا میں نے علم حاصل کیا علم حاصل کیا علم حاصل کیا اور پھر اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتب بنا دیا. اور کتب مرتبہ ہے تمام اولیاء کا سب سے بڑا مرتبہ. ایک ولی کو چلے گئے اس غوث اعظم دیتے ہیں دو نالے نہ دے جو زمانہ طالب علمی دے وچ اے بھی واقعہ مختلف تاریخ تے سیرت دی کتاباں وچ فرماتے ہیں تین بندے چلے گئے ایک ولی آیا سی بغداد دے اندر وہ تو حضور غوث اعظم نے اعلان نہیں فرمایا کہ میرا جڑا قدم ہے اولیاء دی گردن ہوتی ہے یہ اعلان نہیں ہوا ہے. تین بندے ابن سقا عبداللہ جو حضور غوث اعظم یہ تین بندے چلے گئے اس غوث سے ملنے جو اس وقت کا ولی اور قطب تھا. ابھی حضور کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام قطبیت نہیں ملی تھی. ابھی صرف وہ بندہ بغداد میں آیا جو قطب تھا. یہ جو تینوں شخص سے تینوں لوگ تھے تینوں درس نظامی کے طالب علم تھے یعنی عالم دین بنتے تھے. ابن سقا نام یاد رکھے گا ابن سقا عبداللہ تے حضور غوث اعظم تے اتنے نہ یہ رستے سے جا رہے تھے. ابن سقا بولیا کہنے کا بڑا شہرہ سنا ہے اس ولی کا سننے پہ آئے ہو فلانا بابا آیا جی تے دیکھنا جی آج ہوتا ہے نا درس نظامی کے طالب علم ہمیں پتہ ہے لوگ کیسے ہوتے ہیں درس نظامی کے طلباء کیسے ہوتے ہیں انہوں نے شوق ہوتا ہے تیری جانا تے وہ ابن سقا بولیا کہنے لگا کہ میرا جی تے کتب بنے کرتے بڑے اللہ تو ولی بنے کرتے ہیں اے مہینہ میں جا کے سوال کروں گا انہوں پتہ لگ جائے گا بابر کو کتنا ہے. ابن سقا گستاخی والے الفاظ ہے نا فرمایا پتہ لگ جائے گا کتنے انہوں کو علم ہے. عبداللہ بولیا کہنے لگا جی میں جاؤں گا لیکن میں سوال کروں گا لیکن ایسے کروں گا جنہاں تو جواب دے سکن تے اتنا انہوں نے پریشانی ہوئی اتنا تنگی بس آسمانا ہے آسمانا ہے آپ آسمان. عبداللہ کہتا ہے میں آسمانا ہے. ابن سقا کہتا ہے میں جڑا نا بابے انہوں چپ لانی ہے ماں اللہ چپ لانی ہے کہ وہ بابا بگیا پہتا ہے علم کتنا ہو دیکھو. حضور غوث اعظم دی عاجزی دیکھو فرمانے لگے میں کچھ نہیں کرنا میں تے صرف زیادہ واسطے چلا سبحان اللہ. میں اب یہ تینوں اشخاص پہنچے حضور غوث اعظم سے اللہ تعالی عنہ ابن سقا اور عبداللہ جدو کتب کے سامنے گئے کتب نے دیکھیا تے مسکرائے فرمان لگے سوال دی میں دساں گا جواب بھی میں دوں گا تے ابن سقا نے مخاطب کر کے کہا ابن سقا تیرا سوال ہے تو میرا امتحان لینا ہے میرا امتحان لینا ہے تو سن لے تو بے دین ہو کے مرے گا بے دین ہو کے مرے گا. عبداللہ فرمان لگے تو دنیا دار بن کے مرے گا. تینوں درس نظامی کے طالب علم حضور غوث اعظم کے بارے فرمان لگے اے عبدالقادر میں تجھے اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ممبر پہ بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ھذا قدمی رقبتی علی کل اولیاء اللہ کہ میرا یہ جو قدم ہے تمام اولیاء کی گردنوں پر. حضرت حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ دور بھی آیا حضور غوث اعظم کو مقام قطبیت ایسے ملی عاجزی کی وجہ سے اللہ والوں کا ادب کرنے کی وجہ سے. اب فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر جا کر دیکھا اب یہ ہوا کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں عبداللہ جو تھا اس کے کاروبار میں اتنی اللہ نے برکت دی اس نے دین کو چھوڑ دیا. کچھ لوگ اللہ رب العزت دے کے بھی آزماتا ہے لے کے بھی آزماتا ہے. تینوں طالب علم تھے. ابن سقا بہت بڑا عالم بنا اتنا پکا عالم بنا کہ اس کے پائے کا بغداد میں کوئی عالم نہیں تھا. کیا ہوا جی ایک عیسائی سے مناظرہ ہو گیا وہاں اس کو عیسائیوں کی ایک لڑکی پسند آ گئی. بادشاہ نے کہا اس سے اگر شادی کرنی ہے تو دین حنیف کو چھوڑ کر دین عیسائیت قبول کرنی پڑے گی. اسے عورت ایک فتنہ ہے ابا آدم سے دور تو شروع ہوا لیکن عورت ایک فتنہ ہے. اس فتنہ نے ابن سقا کو گمراہ کیا. ابن سقا بے دینوں کے مرا. اور حضور غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں حضور غوث اعظم چاند کے چہرے کے لے کر منبر پہ منبر بغداد پر یہ فرماتے ہوئے پائے گئے کہ ھذا قدم رقبتی کل اولیاء اللہ اے لوگوں کو گواہ ہو جاؤ میرا یہ جو قدم ہے تمام اولیاء کی گردنوں پر. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے ولیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی صحیح پہچان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.